ایک گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ وہ ہر وقت اداس رہتا تھا، غمگین رہتا تھا، پریشان رہتا تھا، چڑچڑاپن اس کے اندر تھا، غصہ اس کے اندر تھا۔ وہ کسی سے اچھے سے بات نہیں کرتا تھا۔ سارے گاؤں کے لوگ اس سے تنگ تھے، پریشان تھے۔ ایک دن اچانک ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن جب وہ بوڑھا 80 سال کا ہو گیا تو اچانک اس کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ وہ بوڑھا خوش نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے پر تر و تازگی نظر آ رہی تھی۔ ہر کسی سے مسکرا کر بات کر رہا تھا، کسی سے کوئی شکایت نہیں کر رہا تھا، ہر کسی سے اچھے سے ملاقات کر رہا تھا، خوش نظر آ رہا تھا۔ جب گاؤں کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ آخر وہ شخص کہ جو 80 سال کی عمر تک نہ کسی سے اچھے سے بات کر رہا تھا، نہ کسی سے اچھے سے ملاقات کر رہا تھا، نہ اس کے چہرے پر خوشی تھی، نہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہمیشہ پریشان رہتا تھا، غمگین رہتا تھا، اداس رہتا تھا، آج وہ اتنا خوش کیسے نظر آ رہا ہے؟ اس کے چہرے پر تر و تازگی کیسے نظر آ رہی ہے؟ جب سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تو گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو کر اس بوڑھے آدمی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ آپ کو ایسی کیا چیز مل گئی ہے کہ آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو ایسی کیا چیز مل گئی ہے کہ آپ کے چہرے پر اتنی تر و تازگی نظر آ رہی ہے؟ آپ ہر کسی سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں، آپ کو ایسی کیا چیز مل گئی ہے کہ آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ تو بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ بات کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں 80 سال تک خوشی کا پیچھا کرتا رہا لیکن مجھے خوشی نہیں ملی، وہ سب بیکار رہا، لیکن اب میں نے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خوشی کا پیچھا نہ کریں بلکہ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں، اپنی لائف کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور کبھی بھی اپنے سے بڑے لوگوں کو نہ دیکھیں۔ کسی امیر کو دیکھ کر یہ خواہش دل میں پال لینا کہ مجھے اس جیسا امیر بننا ہے، پھر جب ہم اس جیسا امیر نہیں بن پاتے تو پھر ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھ کر یہ خواہش دل میں پال لینا، یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لینا کہ مجھے اس جیسی گاڑی خریدنی ہی ہے چاہے کچھ ہو جائے، لیکن جب ہم اس جیسی گاڑی نہیں خرید پاتے تو پھر ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ہم ان سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ ہماری زندگی میں غم، اداسی، ڈپریشن، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم ان سے فائدہ حاصل کریں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، لائف سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس سائیکل بھی ہے تو آپ سائیکل سے ہی لطف اندوز ہونے کی کوشش کیجیے، آپ کے پاس بائک ہے تو آپ بائک سے ہی لطف اندوز ہونے کی کوشش کیجیے، اور یہ سوچئے کہ اللہ نے مجھے کم از کم بائک تو دی ہے، بعض لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں، تو اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، آپ جتنا زیادہ اللہ کے کلوز ہوتے جائیں گے، آپ کو سیٹسفیکشن حاصل ہوگا، آپ کو طمانینت قلب حاصل ہوگا، آپ کو دلی سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔